بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، ملک بھر سے تشریف لانے والے، اس خانقاہ سے وابستہ متوسلین، عاجز بڑا ممنون اور مشکور ہے مخدوم العلماء والصلحاء، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے عاجز کو بھی اس عظیم روحانی تربیتی اصلاحی نقشبندی اجتماع میں شرکت کا حکم فرمایا۔ میرے بھائیو، آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہم اس عظیم خانقاہ سے وابستہ ہیں، جس خانقاہ کے بانی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت ہو، جس نے ایک دنیا کو اللہ رب العزت کے ساتھ نتھی فرمایا۔ لوگوں کے برباد اور بے آباد دلوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے آباد کیا۔ یہ ایک ایسے عشق کی دکان ہے کہ جہاں سے اللہ رب العزت کی محبت کا سودا اس طرح بکا کہ آج دنیا کا کوئی خطہ، کوئی بستی ایسی موجود نہیں کہ جس بستی میں، جس خطے میں اس خانقاہ کے فیض یافتہ کوئی فرد دین کی خدمت میں مصروف نہ ہو۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کے فیض کو مزید پوری دنیا کے ہر کونے تک پھیلائے۔ میرے بھائیوں، خانقاہوں کا بنیادی مقصد بندے کو رب کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگانا ہوتا ہے، اور یہ ذکر کی تعلیم کے ساتھ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ذکر ایک ایسا کام ہے کہ جو بندہ بھی ذکر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جب اس خانقاہ سے وابستہ ہوئے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ
کہ ہاتھ پر بیعت فرمائی اور اس ذکر کو سیکھ کر جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ مرشد کا فیض تھا کہ ان کی زبان سے جس انداز میں اللہ تعالیٰ کا نام نکلا پوری دنیا کے کونے کونے تک اللہ رب العزت نے حضرت قریشی رحمۃ اللہ کے فیض کو ان کی مبارک جماعت کے ذریعے پھیلا دیا۔ آج بھی ہم یہاں موجود ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذتیں ہمیں عطا فرمائے، اپنی محبت کا ایک قطرہ بھی ہمیں عطا ہو گیا تو میرے بھائیوں ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اور یہ صحبت سے ہوتا ہے، جب تک ہم ان مشائخ کے ساتھ جڑے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، نقل کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہم سب کی اس نقل کو پسند فرما کر ایک دن اس کو اصل فرما دیں گے۔ مشائخ کی صحبت، جب مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی دولت سے ہم محروم ہو گئے۔ اپنے مرشد کے انتقال کے بعد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مکہ مکرمہ جانا ہوا اور مکہ مکرمہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا، وہ وہیں قیام پذیر تھے، وہ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کچھ ان کے شاگرد ان کی خدمت میں مصروف تھے، کہتے میں بھی جا کر خدمت کرنا چاہی اور ہاتھ ان کے پاؤں مبارک پہ رکھا کہ خدمت کرتا ہوں، تو حضرت قاری فتح محمد صاحب نے خدمت کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ خدمت نہ کریں، تو ابا جی کہنے لگے کہ ان کا روکنا تھا کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں بلبلا کر رونا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے غلام حبیب، مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد جتنا نقصان تیرا ہوا ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہوا۔ اب کوئی بندہ بھی تجھ سے اپنی خدمت کروانا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں کہ ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے اور ہم ان کے ساتھ نتھی رہے۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جملوں میں بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب اور ہمارے مشائخ یہ سارے بڑے جمالی طبیعت کے ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پورا سال یہ انتظامات کرتے ہوئے گزر جاتا ہے ان کا، تھکتے رہتے ہیں ہمارے لیے، حسن انتظام دیکھ کر دل باغ ہوتا ہے، صاحبزادگان لگے رہتے ہیں، اور یہ جمالی طبیعت کے ہیں، کسی کو ڈانٹتے نہیں بلکہ محبت سے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جلالی طبیعت کے تھے، طبیعت میں جلال کا غلبہ تھا، تو خانقاہ میں جو بھی سالکین آتے تھے ڈانٹ ڈپٹ جہاں ضروری ہوتی تھی تربیت کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک لفظ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دب کے بغیر ادب نہیں آتا، دب کے بغیر ادب نہیں آتا۔ اور واقعی یہ جو روک ٹوک ہے، اس روک ٹوک کی ضرورت ہر بندے کو ہے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مشائخ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ وہ جیسے چاہیں ہماری اصلاح کریں اور اس روک ٹوک پر برا نہ منائیں. وہ ہماری اصلاح کریں گے. ایک وقت آئے گا اصلاح کرتے کرتے یہ نوبت پہنچ جائے گی کہ اللہ رب العزت ہمارے قلب کی صفائی فرما دیں گے, رذائل سے چھٹکارا ملے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن جائیں گے. تو یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. جب اصلاح کی فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کو یہی محبت مطلوب ہے, یہ محبت سے بھرا ہوا دل. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کا دن ایک ایسا عظیم دن ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن تمہیں نفع نہیں دے گا, نہ تمہارا مال نفع دے گا, نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر نفع دے گا تو سنورا ہوا دل تمہیں نفع دے گا, سالم دل تمہیں نفع دے گا. ایسا دل جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, نفسانی محبت نہ ہو, شہوانی محبت نہ ہو, کاروبار کی محبت نہ ہو, زراعت کی محبت نہ ہو, منصب کی محبت نہ ہو. ساری محبتوں کو بندہ نکال کر ذکر کے لیے باہر پھینکے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی. وہ توحید پرست تھے اور اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق تھے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں. اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کر کے لاؤ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابراہیم سے ملاقات کروں. اسرائیل علیہ السلام آئے, اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا اور عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کی روح کو قبض کر سکوں اور اللہ کے حضور پیش کر سکوں. اللہ آپ سے ملاقات کے متمنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا رکھا ہے اور مجھے خلیل اللہ اللہ کہتے ہیں. ایک بات کا جواب دو کہ کیا تم نے ایسا کوئی خلیل بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے دوست کی روح کو قبض کرتا ہو, دوست کو موت دیتا ہو؟ فرمایا هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ. اسرائیل لاجواب ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اور اب میں نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو سوال ہے یہ میں اللہ سے عرض کرتا ہوں اور اللہ سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے. اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے, اللہ سے عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام تو یوں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو بھی دیکھا کہ جو اپنے دوست کی روح کو قبض کرتا ہو؟ تو اللہ رب العزت مسکرائے اور مسکرا کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اسرائیل جاؤ, میرا بھی پیغام میرے خلیل کو جا کر دے دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ, تو اللہ تعالیٰ نے پیارا جواب دیا کہ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ, کیا تم نے کوئی ایسا دوست بھی دیکھا کہ جو اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ اللہ, جب یہ جواب آیا اللہ تعالیٰ کا اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے
تو اسرائیل علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے اور کہنے لگے اسرائیل جلدی کر میری روح کو قبض کر کے میرے دوست کی حضور پیش کر، ابراہیم بھی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے۔ یہ ایک محبت میں پھر ایک مقام آ جاتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اپنے محبوب سے ملتا رہوں۔ اور واقعی حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شوق الابرار انی لقائی وانا الیہم لا اشد شوقا، میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے زیادہ شوق رکھتا ہوں۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی میرے ساتھ ملنے کا شوق ہوتا ہوگا، لیکن میں اپنے بندوں سے ملنے کا ان سے زیادہ شوق رکھتا ہوں، زیادہ مشتاق ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایسے بندوں سے ملوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کو اپنے رب سے شدید قسم کی محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو اپنے رب سے شدید محبت ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا جواب نفی میں ہوگا۔ دعویٰ تو ہم سارے کرتے ہیں، کوشش میں بھی سارے لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کی شدید محبت کو اپنے قلب میں محسوس کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے مشائخ کے تعلیم کردہ ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں گے۔ کثرت سے جب ذکر کریں گے تو یہاں بھی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تو محبت کرتا ہی ہے بندوں سے، اور مزہ تبھی ہے کہ یہ محبت دو طرفہ ہو۔ اللہ کی طرف سے محبت ہے، ہماری طرف سے بھی شدید محبت ہو، دونوں طرف محبت کی آگ میں شدت ہو۔ اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ ہم اللہ سے شدید محبت کرنے والے بن جائیں۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ یعنی اللہ کے ساتھ ایسی شدید محبت ہو کہ بندہ چاہے کہ میری ملاقات رب سے جلد ہو۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں ان کو ایک دن اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ غلام حبیب، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ تو ابا جی نے کہا کہ میں بھی حاضر ہوں، میں بھی آپ سے ملنے کا دل چاہتا ہے، مجھے بتائیے کہ میں کب حاضر ہو جاؤں۔ تو حضرت ابا جی کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ غلام حبیب، میں چاہتا ہوں کہ جس دن تو میرے پاس آئے اس دن جمعرات کا دن ہو، اور جمعرات کے دن میں آپ کی اور میری ملاقات ہو، اور پھر پوری زندگی ابا جی کا یہ معمول رہا کہ محبوب سے ملاقات کے دن کا انتظار رہتا۔ جو ہی جمعرات آتی، جمعرات والے دن غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد لباس نیا زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے، نیا امامہ شریف باندھتے، اور مسواک وغیرہ کرنے کے بعد تیار ہو جاتے اور کہتے کہ آج شاید میرے محبوب سے میری ملاقات کا دن ہے۔ اور واقعی یوں انتظار اللہ والوں کو رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی محبت جس طرح ہمارے مشائخ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، ویسی محبت ہمیں بھی مل جائے۔ اور محبوب کہ ایک ایک عمل
سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آپ بھی سماعت فرما لیجیے، مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صدقہ دینے والا صدقہ اپنے ہاتھ سے کسی سائل کو دیتا ہے، کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، تو ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ صدقہ اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ابھی تک مسکین تک نہیں پہنچا، ضرورت مند تک وہ نہیں پہنچا، بندے نے ارادہ کیا اور وہ ارادہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ براہ راست اللہ رب العزت کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ بات سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان فیض ترجمان سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پلے باندھ لیا کہ میں بھی صدقہ دوں گی اور وہ صدقہ میرے محبوب کے ہاتھ میں براہ راست پہنچ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی سے کچھ چیزیں دھو رہی ہیں، مل مل کے دھو رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ محبوبہ یہ میں سکے کچھ تھے ان کو دھو رہی ہوں صابن کے ساتھ۔ عائشہ سکوں کو کیوں دھو رہی ہو؟ سکوں کو کوئی دھویا کرتا ہے؟ یہ تو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے سردار آپ کا فرمان ہے کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، تو میں نے ضروری خیال کیا کہ یہ سکہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ میل لگ جاتی ہے، میں نے کسی مسکین کو دینا ہے تو ان سکوں کو میں دھو رہی ہوں، صابن کے ساتھ صاف کر رہی ہوں کہ میرے محبوب تو میرا رب ہے، یہ میلے سکے میرے رب کے ہاتھ میں نہ جائیں، میں دھو کر پیش کروں۔ کیا محبت تھی ان کے دل میں کہ سکوں کو دھو رہی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ کہ اللہ سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دھو کر سکے اپنے رب کے حضور پیش کر رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے بھی اپنی عبادتوں کو اسی طرح پاک صاف کر کے حضوری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، رقت کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ کبھی ہم نے اپنی عبادتوں کو بھی اپنے محبوب کے سپرد کیا؟ ہماری نماز تو بے حضور ہے، ہمارے سجدے بے سرور ہیں، وہ سکوں کو دھو رہی ہیں جو صدقہ دینا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہماری نمازیں اتنی بے حضور ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے نماز کی حاضری کو جانا ہی نہیں، نماز پڑھنی سیکھی ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس حالت میں نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ کیفیت نماز میں حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو آ جائے کہ تم اللہ کو اگر نہیں دے سکتے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے صدقے بھی ایسے ہوتے تھے
کہ مل مل کر دھو کر سکے اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے، اور ہماری عبادت نماز بھی حضوری سے خالی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ محبت نہیں، وہ محبت جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تھی۔ ایک مہم میں گئے، جنگ کے دوران ایک تیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آ کر لگا، وہ تیر اندر تک پیوست ہو گیا۔ طبیب آیا، اس نے تیر نکالنے کی کوشش کی تو وہ کیونکہ بہت اندر جا چکا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حل پیش کیا۔ طبیب کو کہنے لگے کہ رک جاؤ، میرے تیر کو مت چھیڑو، مجھے بہت اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاس ایک حل موجود ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، رب سے ملاقات میں علی اتنا مصروف ہوگا کہ تم تیر نکال لینا، مجھے تکلیف ہی نہیں ہوگی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز کی نیت باندھی، طبیب نے وہ تیر کھینچ کر باہر نکال لیا۔ جب سلام پھیرا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس طبیب سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ نماز کی حالت میں اس تیر کو نکال لینا، میں نماز مکمل کر چکا اور تو نے ابھی تک تیر ہی نہیں نکالا۔ تو اس طبیب نے عرض کیا کہ حضرت میں اس تیر کو تو کب کا نکال چکا، آپ نماز میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ وہ نماز ہوتی تھی جو محبت میں ڈوب کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے۔ اور واقعی ہمارے مشائخ ایسے ہی تھے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے اندر ایسی محبت جگا دی تھی کہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کے ساتھ خدمت میں تھا، حضرت قریشی رحمۃ اللہ کا وصال ہو چکا تھا، تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ہم گئے۔ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، اس کے محتمم تھے، اور وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے تھے، اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور اجازت خلافت بھی ان کو تھی۔ تو وہاں دارالعلوم حقانیہ میں حضرت ابا جی اپنے مرشد کی ساتھ تھے، تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ بھی وہیں تھے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو۔ نماز کامل نماز تبھی ہوتی ہے کہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو، اور اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ تو وہ علماء کی مجلس تھی، طلباء کی مجلس تھی، مدرسہ تھا، تو نماز میں سارے علماء شریک ہوتے تھے، جو حضرت سے بیعت بھی تھے ان میں سے بہت سے۔ تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تکبیر اولیٰ میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ کچھ ثانیے ایسے ہوتے تھے کہ وہ تاغیر سے شرکت کرتے تھے نماز کے اندر۔ تو ایک عالم تھے، انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا، اور نوٹ کرنے کے بعد جب مناسب موقع خیال کیا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں نے کچھ دن سے آپ کے ساتھ میں نماز میں شریک ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ثانیے گزر جاتے ہیں پھر نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی، تو آپ مہربانی فرما دیجئے، مجھے بتا دیجئے۔ تو حضرت ٹالتے رہے، 1-2 مرتبہ ٹالا، 3 مرتبہ ٹالا، لیکن اس نے جب اصرار کیا تو حضرت نے پھر اس بات کو کھولا اور فرمانے لگے، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی خانقاہ کے فیض یافتہ تھے، جنہوں نے یہیں سے ذکر سیکھا، ذکر سیکھ کر کیا، اور اس ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے ڈوبے کہ ان کا جواب ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں نے زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جب تک نماز میں اللہ رب العزت مجھے بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کروا دیتے، میں اس وقت تک نماز کا آغاز ہی نہیں کرتا۔ کیا محبت ہوگی!
اللہ کے کیسے عاشق تھے. ہمیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سالک کہیں, ہم اپنے آپ کو ذاکر کہیں, اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذرا محبت بھی نہ ہو. میرے بھائیو, یہ ذکر جو ہمارے مشائخ ہمیں بتاتے ہیں, اس کو ہمیں خوب کرنا چاہیے, اور اس میں کبھی ہمیں یہ سوچ شیطان کی آتی ہے کہ ذکر سے فائدہ نہیں ہو رہا. بھائی ذکر ہم فائدے کے لیے نہیں کرتے, ذکر ہم لذت کے لیے نہیں کرتے. ہم اس میں اپنی نیت کو خالص کر لیں, نیت کو اس بات پر مرتکز کر لیں کہ ہم نے ذکر لذت کے لیے نہیں کرنا, ہم نے ذکر فائدے کے لیے نہیں کرنا کہ ہمارا کچھ فائدہ ہوگا. ہم نے اس نیت سے ذکر کرنا ہے کہ ہمارا رب اس قابل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, عبادت سمجھ کے کریں, لطف کے لیے نہ کریں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک سالک ان کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے ذکر تعلیم فرمایا ہے, میں ذکر کرتا ہوں تو ذکر میں مجھے لطف محسوس نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہوئی اپنے اس مرید سے, فرمانے لگے کہ تم عبد اللطیف بنو, عبد اللطف مت بنو. تم لطیف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, فرمانے لگے تم اس کے بندے بن کر ذکر کرو, اپنے لطف کے لیے ذکر نہ کرو. اللہ کو اس قابل سمجھو, اس لائق سمجھو کہ میرا رب اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو ذکر کی لذتیں ہیں اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم نقل کرتے رہیں, ایک دن آئے گا اللہ رب العزت ہماری اس نقل کو اصل فرما دیں گے. کرتے رہنا ہے, جڑے رہنا ہے. ایک ناقل تھے, تاریخ میں بھی آتا ہے واقعہ ان کا, انہوں نے بھی نقل لگائی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی نقل کو بھی اصل کر دیا تھا. ان کا نام تھا ابو محذورہ, کافر کا بچہ, مسجد نبی کے باہر کھیل رہا ہے, مسلمان بچے بھی ہیں وہ بھی کھیل رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں اذان دے رہے. کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور آقا اپنے حجرے مبارک سے باہر نکل کر مسجد نبی کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. جب آقا باہر نکلے اپنے حجرے سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے مسلمانوں کے اور کچھ بچے مشرکین کے, کافروں کے وہ کھیل رہے ہیں, اور ابو محذورہ وہ بھی کھیلتے کھیلتے رک گیا. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مذاق ہی مذاق میں بڑوں کی نقل اتارا کرتے ہیں. تو حضرت بلال کیونکہ توتلے تھے, زبان میں لکنت تھی, تو بچوں کو وہ بڑے اچھا لگتا تھا اس کی کاپی کرنا. تو ابو محذورہ جو کافر تھے کہ بیٹے تھے, انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اذان سنی تو وہ اس کی کاپی کرنے لگ پڑے, نقل اتارنے لگ پڑے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نقل بڑی بھلی اور خوبصورت لگی. آقا اس بچے کی طرف چل پڑے. ابو محذورہ نے دیکھا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی, نقل اتارنا مسلمانوں کے پیغمبر کو پسند نہیں آیا, تو اب مجھے یہ ڈانٹیں گے اور میری طرف آ رہے ہیں. تو ابو محذورہ رک گئے, سہم کر رک گئے. آقا چلتے رہے. جب ابو محذورہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے آقا کہ محذورہ رک کیوں گئے, تم جو نقل بلال کی اتار رہے تھے اس نقل کو اتارتے رہو, نقل کو اتارو, مجھے اچھا لگتا ہے تمہاری زبان سے بلال کا نقل اتارنا. تب محذورہ کو حوصلہ ہوا, تسلی ہوئی, اس نے دوبارہ نقل اتارنی شروع کر دی. جو الفاظ حضرت بلال ادا فرماتے وہ جواباً وہی الفاظ ادا کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ان الفاظ کو سن کر محظوظ ہوتے رہے. جب اذان مکمل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے. چلے تو محذورہ بھی پیچھے پیچھے. آقا نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے,
دیکھا تو ابو معذورہ میں تو مسجد جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ آقا آپ نے میرے اذان کو سماعت فرمایا، میں نقل اتار رہا تھا، لیکن آپ نے شفقت فرمائی، مجھے ڈانٹا نہیں۔ آپ کا یہ محبت سے میرے ساتھ سلوک کرنا اور میرے اذان کا جواب دینا، جب میں نے اذان کا یہ جواب دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری اس نقل کو پسند کر لیا، میرا دل اب بے چین ہے، مہربانی فرما دیجئے کلمہ پڑھ کر ابو معذورہ کو اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ آقا نے کلمہ وہیں پڑھایا، ابو معذورہ کی انگلی پکڑ کر مسجد نبی میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ نقل اتارنا اللہ تعالیٰ کو ایک دن اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نقل کو بھی اصل فرما دیتے ہیں۔ ہمیں یہ غم نہیں کرنا کہ ہمارا ذکر ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ذکر کا فائدہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور وہ محبت بڑھتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ محبت سے انسان کا دل لبریز ہو جاتا ہے، اور پھر ہر قسم کی قربانی دینا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کوئی قربانی اس کے لیے قربانی نہیں رہتی۔ ایک عاشقہ تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشقہ تھی، زنیرہ نام ہے ان کا، ابو جہل کی باندی ہیں، ان کی غلام ہے۔ ابو جہل اسلام کا دشمن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا، زنیرہ بھی اسی دین پر تھی۔ جب زنیرہ کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور ان کی تعلیمات یہ ہیں، اور ان کی تعلیمات کو اس نے جب سنا تو اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ اب ابو جہل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ باندی میری ہو اور میرے دشمن کا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا، بہت مارا پیٹا، اور اس کے پاس کوئی ایک آہنی چیز پڑی تھی، اس نے وہ آہنی چیز اٹھا کر زنیرہ رضی اللہ عنہ کے سر میں مارا۔ اس شدید چوٹ کی وجہ سے حضرت زنیرہ کی بینائی رخصت ہو گئی۔ جب بینائی رخصت ہوئی تو ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہکا لگایا، اور کہکا لگا کر کہنے لگے کہ دیکھا آپ کے پیغمبر نے ہمارے جو بت خدا تھے ان کو جھٹلایا، جن بتوں کو تم جھوٹا خدا کہتی تھی انہوں نے تمہاری بینائی کو زائل کر دیا، اور تم نابینا ہو گئی ہو، تمہاری نظر چلی گئی ہے، تم نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہا تو تمہاری بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ جب کلمہ بندہ پڑھتا ہے، ضرب لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے، اور جب کلمہ پڑھا تھا تو حضرت زنیرہ کے دل میں بھی اپنے محبوب کی محبت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جب اس نے ابو جہل کی زبان سے یہ بات سنی، آپ خود ذرا جواب دیجئے کہ ہم کو بینائی دینے والی ذات کون سی ہے؟ ہمیں رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ عزتیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ یہ کامل اعضاء دینے والی ذات کون سی ہے؟ تو حضرت زنیرہ تو عاشقہ تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹے خدا میرے بینائی کو زائل نہیں کر سکتے، بینائی دینے اور لینے والی ذات تو میرے محبوب کی ہے۔ جب یہ کہا تو ان کو جوش آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں کہ جھوٹے خداؤں نے بینائی واپس لے لی، تو انہوں نے دل ہی دل میں اپنے محبوب سے رابطہ کیا کہ محبوبہ غیرت کا سوال ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اس کے جھوٹے خدا نے میری بینائی کو واپس لے لیا، تم بھلے میری بینائی بعد میں واپس لے لینا، لیکن ایک دفعہ اس دشمن دین کو دکھلا دو کہ بینائی دینے والی ذات اور چھیننے والی ذات میرے رب آپ ہیں، مہربانی فرما دیجئے میری بینائی کو واپس کر دیجئے۔
یہ دل ہی دل میں رابطہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عاشقہ تھی، جس محبت کے ساتھ اس نے اللہ سے عرض کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا۔ بینائی کا واپس آنا تھا کہ حضرت زنیرہ نے کہا کہ تمہارے جھوٹے رب نے نہ مجھے بینائی دی تھی نہ بینائی واپس لی، میرے سچے رب نے مجھے بینائی دی تھی اور اسی سچے رب نے میری بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ میرے بھائیو، یہ محبت میں ایک مقام آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی عرض کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں اسی خانقاہ کے فیض یافتہ، ہمارے پاس تو اپنے بڑوں کے واقعات ہی ہیں۔ والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے اور کچھ مریدین ان کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک مرید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ میں نے ایک مسجد بنانی ہے اور اس مسجد کے لیے میں نے جگہ خریدی ہے اور میرے پاس اب اس جگہ کی قیمت کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ مہربانی فرما دیجئے، دعا کر دیجئے تاکہ اس جگہ کی خریداری کے لیے، خانقاہ اور مسجد کی خریداری کے لیے رقم میرے پاس نہیں ہے اور آخری تاریخ میں 3 دن رہ گئے، 1 ماہ کا وقت تھا، 27 دن گزر چکے، 3 دن رہ گئے ہیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ میرا بندوبست فرما دیں گے ان پیسوں کا۔ تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے وہ بات سنی اور خاموش رہے۔ انہوں نے اگلے دن پھر عرض کیا کہ حضرت اب تو 28 دن ہو گئے، مہربانی فرما دیجئے، 2 دن باقی ہیں، دعا کر دیجئے، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے اور میں نے تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب رقم ادا کرنی ہے اور 2 دن باقی ہیں۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ پھر خاموش رہے۔ اب آخری دن تھا، انہوں نے جانے سے پہلے کہ واپس جانا تھا اپنے، اور پھر عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ سے گزارش کی تھی، آپ ہاتھ اٹھا دیں گے میرا معاملہ بن جائے گا، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ اس رقم کا بندوبست ہو جائے اور میں پھر اپنے گھر پر روانہ ہو جاؤں۔ تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا، جس دن آپ نے پہلی مرتبہ مجھے کہا تھا، میں نے اسی وقت اپنے محبوب سے دل میں عرض کر دیا تھا اور میرے محبوب نے مجھے جواب بھی دے دیا تھا کہ غلام حبیب، آپ کی یہ عرض میں نے قبول کر لی، اس کی رقم کا میں نے بندوبست کر دیا۔ تو اب غلام حبیب کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، میں دل میں کوئی ارادہ کرتا ہوں، اللہ سے سرگوشی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری سرگوشی کو اسی وقت قبول کر لیا کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا فرمانے لگے، حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا واقعہ ہے، کہنے لگے کہ میں بالکل مطمئن حالت میں کہ آخری دن ہے، اللہ کوئی غیب سے بندوبست ضرور فرما دیں گے کہ میرے مرشد نے اللہ سے عرض کر دیا ہے کہ میں چکوال سے چل پڑا، ڈیرہ غازی خان رات گئے پہنچا، اب اگلے دن میں نے پیمنٹ کرنی تھی اور رات گئے، میں بس سٹینڈ سے جب اترا اور اپنی بستی تک جانے کے لیے مجھے دوسری گاڑی کی ضرورت تھی، میں انتظار میں کھڑا تھا، تو اسی اثناء میں ایک کار آ کر میرے پاس رکی، تو انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اڈا نوتک جانا ہے۔ اڈا نوتک حضرت کا گھر تھا، اڈا نوتک تھا۔ انہوں نے کہا جی میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا، گاڑی میں بیٹھ گئے، چل پڑے۔ اڈا نوتک جب پہنچے، دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، میں اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے مرشد خانے چکوال سے آ رہا ہوں، اپنے حضرت سے ملاقات کر کے واپس آ رہا تھا۔ اچھا، اپنا حضرت کے پاس کتنے دن رہے؟ جی میں 3 دن رہا۔ کیوں جاتے ہیں؟ جی میں اس لیے گیا تھا کہ ایک تو میرا اصلاحی تعلق ہے، دوسرا مجھے دعا کروانی تھی، یہ میں نے جگہ اتنے ایکڑ لی ہے اور اس کے اتنی 30 لاکھ روپیہ اس دور کی رقم
وہ بنتی ہے، اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا تو میں نے مرشد سے دعا کروانے کے لیے میں چکوال گیا۔ اس نے کہا پھر کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے مرشد نے دعا کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لی ہے، آج صبح میں نے جا کر اس بندے کو پیمنٹ کرنی ہے، اور میرا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میرے اس رقم کا بندوبست فرما دیں گے۔ وہ جو کار والا تھا اس نے کہا مولانا مبارک ہو، آپ کی دعا کی قبولیت بن کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا، مجھے یہ بتائیے کہ اس زمین کی کتنی رقم آپ نے دینی ہے؟ اس نے چیک بک گاڑی سے نکالی اور اتنی رقم کا چیک مولانا کو دیا، اور حضرت مولانا گاڑی سے اتر کر اپنی خانقاہ میں بعد میں گئے، اللہ رب العزت نے رقم کا بندوبست پہلے کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ عشق کے انداز ہی نرالے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، لیکن ہماری زبان تو اس قابل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام محبت کے ساتھ لیں۔ اگر اس زبان سے ہم جھوٹ بولیں گے، اگر اس زبان سے ہم غیبت کریں گے، اگر اس زبان سے ہم لوگوں کی دل آزاریاں کریں گے، ہم اگر اس زبان سے لوگوں کو تانے دیں گے، ہم اگر اس زبان سے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کریں گے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنائیں گے، میرے بھائیوں پھر اس زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم سچ کا معاملہ کریں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے، اس زبان سے تلاوت اور ذکر کریں گے، اور اس زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ جھوٹ سے تائب ہو جاتا ہے، غیبت سے تائب ہو جاتا ہے، تانا دینے سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، ایسے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اس خانقاہ میں میرے بھائیوں آج ہم یہ عہد کریں، اور یہی اس خانقاہ کی اس اجتماع کا مقصد بھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح کرتے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے بچائیں، تانے سے بچائیں گے، اللہ رب العزت ذکر کی لذتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہماری مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، باتیں تو اور کہی ہو سکتی ہیں، لیکن 100 باتوں کی ایک ہی بات کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو اپنی اصلاح کی فکر لے کر جائیں، ہم اپنے دل کی صفائی کا عزم لے کر جائیں، ذکر سیکھ کر جائیں اور ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے فیض سے ہمیں سیراب فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ حضرت سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم فقیروں کو یہاں طلب کر کے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے، اور حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے فیض کو حضرت کی اولادوں کے ذریعے قیامت کی صبح تک جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی ہمارا مقتدا اور پیشوا بنائے، ہمارا رہبر اور مربی اور مرشد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔